نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ نور کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو اس دنیا میں بھی عذاب علیم شدید سخت سزا بھی دے گا، عذاب بھی دے گا، اور آخرت کے لیے بھی ان کو اس برائی کے بدلے میں سزا بھگتنی ہوگی، اس لیے کہ خدا خوب جانتا ہے ان بے حیائی کی باتوں کی افزائش اور اس کے نتائج، اور وہ نہیں جانتے، اس لیے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کی خدا نے جو فطرت میں آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، یہ تین کام بہت بڑی کام کی نعمت ہے، ان کو شیطان نے اغوا کر لیا۔ اور آنکھوں سے جس آنکھ کو کہا گیا تھا امانت آنکھوں کے یہ ہے کہ جہاں منع کیا گیا ہے وہ وہاں سے خیانت نہ کرے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور اس دل کے اندر جو اس نے برائی کو چھپایا، اور وہ جو آنکھ نے خیانت کی، نامحرم کو دیکھا اور اس کے ناچ کو دیکھ کے دل میں محظوظ ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو مسلمانوں میں بے حیائی کا فروغ چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں ذلیل کریں گے، اور جب وہ ان بے حیائی کی باتوں کے فروغ میں بہتان ترازی پر آئیں گے تو ہم ان کو قذف کی سزا دے کر کوڑے ماریں گے، اور سخت سزا اس سے اگلی سزائیں زیادہ سخت ہو سکتی ہیں، اور آخرت میں تو پکڑ تو بہت زیادہ شدید ہوگی۔ کانوں سے بندہ موسیقی سنتا ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، مفہوم ہے کہ مجھ کو طبلہ اور سارنگی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر کسی گھر میں مغنیہ کو بلا کر گانا سنایا جا رہا ہوگا تو آپ کے کانوں میں پڑا، تو آپ نے فوراً کانوں میں انگلی ٹھونس لی اور وہاں سے بھاگے، اپنے ساتھی کو کہتے ہیں اب آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا جی اب آواز نہیں آ رہی، تو تب آپ نے ہمارے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی کا نمونہ خدا نے تمام قیامت انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا ہے، اس کا یہ طرز عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ختم نبوت کے صدقے میں ان کے عمل کو پروموٹ کرنے کی بجائے اس بد عملی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اپنی شادی بیاہوں پہ وہ گانے والوں کو اور گانے والیوں کو اور ناچنے والوں اور ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں، اور پھر محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جس کام کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ اس سے آنکھ کو بھی خراب کرتے ہیں، اور کانوں سے موسیقی سن کر اس کے لازمی نتیجہ دل کے اندر بری خیالات اور برے جذبے اور عشق مشوقی کے قصے، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو یاری چھپی ہوئی یاریاں لگانے کی تصور چلتے ہیں، تو اس لیے کہا وما تخفی الصدور، جو دل بناتے ہیں نا خیالوں میں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اس لیے خدا نے پہلے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں ہم چلتے ہیں، واللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اللہ کے سامنے تم نے جانا ہے اور تمہارے دل اور تمہارے درمیان میں خدا موو کرتا ہے، اس لیے اس کو ہر وقت ذہن دل ایمان میں حاضر رکھا کرو، موسیقی کی باتوں کو نہ سنو۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ اس سے نفاق کی بیج پڑتے ہیں، ایک بیج نہیں ہے بہت سارے بیج پڑتے ہیں، اور اس میں غیرت چلی جاتی ہے، اور دوسروں کی ماں بہن کے قصے اور گانے اور ان کو دیکھتے ہیں اور دل خوش ہوتے ہیں، تو بھول جاتا ہے کہ گھروں کے اندر اپنی ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی ماں بہن کی عزت کی طرف آؤ، دوسروں کی عزتوں کو کر کے، یہ حدیث کا مفہوم میں نے پڑھا ہے، تو یہ نہیں کرتا پھر یہ مت سوچیں کہ ان کے اپنے گھر کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بنی عباس کے دور کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، فرمایا کہ خدا کہہ چکا ہے کہ یہ بدلہ مکافات عمل ہوگا، اور اس کے بدلے میں جو تم نے زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں تمہیں اس کا اپنی ہی بیٹی، اپنی ہی بہن، اپنی ہی بیوی اور اپنی ماں کے ہاتھ سے تمہیں اس کا حساب چکانا ہوگا، یہ تم نے قرض اٹھا لیا ہے۔ دیکھو کتنی زبردست بات کہہ دی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ بے حیائی کی باتوں کو فروغ دینے والے یہ مت سوچیں
کہ وہ آرام سے پھرتے رہیں گے، اپنے ایمان کو زنگ آلود کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ نیکی کی بات کا ابلاغ کریں، جو سمجھتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے وہ آگے اس کو فروغ دیں، اس فروغ دینے میں ان کے جتنا حصہ ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔